كل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم ثم الرضا عن أبي بكر وعمر وعن علي وعثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبلیغ پیش کرنے کے بعد جمادی الاخری، جمادی الثانی جسے کہتے ہیں، اس مہینے کو نسبت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ گھر گھر فتنے پھوٹیں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور تیزی کے ساتھ دانے نیچے گرتے ہیں، اس طرح فتنے پھوٹیں گے۔ یہ آثار قیامت سے ہے۔ سوشل میڈیا اور وائزین اور مقررین سب نے اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑ لیے ہیں اور میزان نصب کر لیے۔ اس میزان پر سب کو تولنا شروع کر دیا ہے۔ عوام الناس کو گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ علی والے کون ہیں، در والے کون ہیں، گھر والے کون ہیں، افضل کون ہے، شیر خدا افضل ہیں، صدیق اکبر افضل ہیں۔ افضلیت کی بنیاد پر اس وقت دین کے چہرے پہ اتنا دبیز غلاف آ گیا کہ جب کوئی بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اسی تو سنی نہیں، ہم نے تو سنا ہی نہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو کسی نے کچھ سنایا ہوگا تو آپ سنیں گے نا۔ اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے نا، یہ اصل میں جو مفادات ہیں۔ ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو افراتفری اور عقائد کے اعتبار سے اور شخصیات کے اعتبار سے یہ شروع ہوئی، اس میں جو لوگ شامل ہوئے وہ ملینئر، ارب پتی بن گئے ہیں۔ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ مختلف ممالک کی سپورٹ انہیں حاصل ہے اور یہاں بھی سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک سادہ سا پیمانہ دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی ذات سے جتنے لوگ منسلک ہوئے صحابہ، میں ان سب سے راضی ہوں، میں سب سے راضی ہوں بلا تخصیص۔ ورضوا عنہ، اور اگلی بات فرمائے کہ یہ مجھ سے بھی راضی ہیں۔ یہ رضا باہمی ہے، یہ رضا جو ہے باہمی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ اگلی بات اللہ نے فرمائی کہ ذالک لمن خشی ربہ، ان کے اندر ایک اور بڑی خوبی ہے کہ اپنے رب سے ڈرتے بہت ہیں، اپنے رب سے ڈرتے بہت ہیں، میں ان سے راضی ہوں۔ من صاحب النبی او راہ ولو ساعتن، جس کسی نے اپنے نبی کو ایک گھڑی دیکھا، ایک لمحے کے لیے دیکھا، من نہارن، دن کے کسی حصے میں ایک لمحے کے لیے دیکھ لیا، فہو من اصحابہ، وہ آپ کے صحابہ میں سے ہے حالت ایمان میں۔ اب جب صحابیت کا اعزاز حاصل ہوا تو ساتھ ہی اللہ کی رضا بھی حاصل ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اچھا، جب آپ کسی کو افضل قرار دیتے ہیں، جب آپ کسی کو افضل قرار دیتے ہیں کہ یہ بندہ افضل ہے، سپیریئر جب کسی کو کہتے ہیں تو اس سے آپ کی کیا مراد ہوتی ہے؟ دیکھیں نا، اگر ہال کے اندر 600 بندہ آ کے بیٹھ جائے اور آپ ڈکلیئر کریں کہ یہ بندہ ہم سب سے افضل ہے، اس سے آپ کی کیا مراد ہوتی ہے؟
اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے اخلاص کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے ہر حوالے سے بلند قدر ہے. ایسے ہی ہے. دیکھیں نا، جب آپ نے کسی کو ڈکلیئر کرنا ہے کہ وہ سپیریئر ہے، سب سے بہتر انسان ہم میں سے یہ ہے، تو کس بنیاد پر بہتر ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اپنا عمران صاحب افضل ہیں، افتخار صاحب، تو وہ MBBS کر کے ڈاکٹر صاحب بھی تو بیٹھے ہیں نا. کہتے نہیں یہ، پھر کہتے نہیں یہ، پھر کہتے نہیں یہ. اگر مال کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا مالدار ہے، اچانک افتخار صاحب کہتے ہیں وہ دیکھیں ایک بہت بڑا بزنس مین ٹائکون بیٹھا ہے، وہ تو اس سے بھی افضل ہے. تو پھر کیا کرائیٹیریا ہوا؟ پیمانہ یہ ہوا کہ جو اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے اخلاص کے اعتبار سے ہر حوالے سے بلند قدر ہوگا، وہ افضل ہوگا. اب افضلیت کا ڈیسیژن کیسے لیا جائے گا؟ دیکھنا تو یہ ہے نا کہ اس کا معیار کیا ہے. کوئی بھی شخص اس وقت تک افضل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نسبت مصطفیٰ مضبوط اور مربوط نہ ہو. افضلیت کا پیمانہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، ورنہ آپ تو نہیں کر سکتے، ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے نا. اب جتنے لوگ یہاں بیٹھیں گے، کوئی علم کے اعتبار سے افضل ہے، کوئی مال کے اعتبار سے افضل ہے، کوئی شکل کے اعتبار سے افضل ہے، کوئی صورت کے اعتبار سے، کوئی بزنس کے اعتبار سے، کوئی اپنی جاب کے اعتبار سے، تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. تو ڈیسیژن کا ایک ہی پیمانہ ہے کہ جب تک اس کا سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا، مضبوط نہیں ہوتا، آپ اس کی افضلیت کا فیصلہ نہیں کر سکتے. تو گویا معیار اور پیمانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ. ایسے ہی ہے نا، دیر از نو سیکنڈ یارڈ اسٹک. کوئی دوسرا پیمانہ نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں. اور جب اس پیمانے پر ہم پرکھتے ہیں تو سب سے زیادہ ہمیں سر فہرست جو ذات نظر آتی ہے وہ خلفائے اربعہ کی ہے. صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، شیر خدا، رضوان اللہ اجمعین. ان کی ذات ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو عشرہ مبشرہ نظر آتے ہیں جن کو زندگی میں جنت کی بشارت دے دی گئی. ٹھیک ہو گیا. اور یہ چاروں اس کے اندر شامل ہیں، یہ چاروں صحابہ اس کے اندر شامل ہیں عشرہ مبشرہ کے اندر. اس سے اگر آگے جائیں تو پھر تیسرے نمبر پر آتے ہیں اصحاب بدر آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. اور مزے کی بات ہے یہ چاروں اصحاب بدر میں بھی شامل ہیں. ٹھیک ایسے ہی ہے نا. وہ ٹاپ آف دا لسٹ جو گئے، وہ کیوں گئے ٹاپ آف دا لسٹ؟ تیسرے نمبر پر آ گئے جی اصحاب بدر. اور اس کے بعد آتے ہیں فضیلت کے اعتبار سے اصحاب احد. یہ چاروں اصحاب احد بھی ہیں، اس میں بھی شامل ہیں. پھر آتے ہیں بیعت رضوان جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی. یہ چاروں اس میں بھی شامل تھے، یہ چاروں اس میں بھی شامل تھے. پھر آتے ہیں مہاجرین اور انصار، بیت العقبہ اولا اور ثانیہ، یہ چاروں اس میں بھی شامل ہیں. السابقون الاولون کی بات آتی ہے تو یہ اس میں بھی شامل ہیں. اور قبلتین والوں کی جب فہرست آتی ہے تو یہ اس کے اندر بھی شامل ہیں. سر فہرست یہ چار صحابہ جو ہمیں نظر آتے ہیں اپنی افضلیت کے اعتبار سے یہ سب سے ٹاپ پر ہیں. اور ترتیب ان کی وہی ہے جو ان کی خلافت کی ترتیب ہے. اس چیزوں کو آپ کیجول نہ لیا کریں. آپ دیکھیں نا کہ صدیق اکبر کا وصال سب سے پہلے ہوا، ایسا ہے نا. عمر فاروق کی شہادت بعد میں ہے، عثمان غنی کی بعد میں ہے، شیر خدا کی بعد میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکمت یہ تھی کہ پہلے آپ خلیفہ بنے. میں آگے چل کے بات کرتا چلا جاؤں گا. امام بخاری کی حدیث ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہا کرو. فلو ان احدکم انفق مثل احد وذهب، تم احد کے برابر سونا اور چاندی خرچ کر لو، ما بالغ مد احد ولا نصفیہ. وہ میرا خیال 4 kg کا وہ سا ہوتا ہے پیمانہ. تو نصف کی بات اللہ نے فرمائی کہ وہ ایک پیمانے کا آدھا 2 kg، وہ 2 کلو گرام
اللہ کی راہ میں گندم یا اناج دے دیں اور تم پورا پہاڑ سونے کا دے دو، تمہارا یہ احد اتنا سونا بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بڑی سادہ سادہ باتیں جس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ہو۔ اور فَلَا مَقَامَ أَحَدٍ سَاعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ أَحَدٍ عُمُرَهُ، فرمایا جو اس امت کا سب سے نیک ترین شخص ہے، امت مصطفیٰ کا قیامت تک آنے والا جو سب سے صالح ترین انسان ہے، اس صالح ترین انسان کی پوری عبادت میزان کے ایک پلڑے میں، اور خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، خلیفہ چہارم، خلیفہ اول کی حیات کی ایک ساتھ، لفظ کیا آ رہا ہے؟ فَلَا مَقَامَ أَحَدٍ سَاعَةً، ساعتن کا لفظ ہے ایک گھڑی، ایک سیکنڈ آپ کہہ لیں، ایک ساتھ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری حیات کی پوری عبادتیں، ریاضتیں اور تقوی اور زہد میزان کے ایک پلڑے میں، اور میرے صدیق کی ایک ساتھ ایک پلڑے میں، ٹھیک ہو گیا؟ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اب کتنی ساتیں گزاری صدیق اکبر نے، اس پر میں کیا کہوں گا۔ اویم بن سعیدہ فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنا پسندیدہ رسول بنایا ہے، اقرار تو کیا کرے نا۔ ہاں، مجھے اللہ نے اپنا کون سا رسول بنایا؟ دا موسٹ فیوریٹ، سب سے زیادہ پسندیدہ، اور اللہ نے مجھے صحابہ بھی سب سے بہترین دیے، ساتھی بھی سب سے بہترین دیے، سلیکٹڈ، اور فرمایا کہ ان میں سے کچھ میرے وزراء ہیں، کسی کے ساتھ میرا سسرال کا رشتہ ہے، صدیق اکبر سے ہے، عثمان غنی سے ہے، عمر فاروق سے ہے، 2 سسر ہیں، 2 داماد ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو فرمایا کسی سے میرا محبت کا رشتہ ہے، کسی سے میرا جو ہے سسرال کا رشتہ ہے، کچھ میرے وزراء ہیں اور کچھ میرے مددگار ہیں۔ فمن سبہم، تم میں سے کسی نے انہیں برا کہا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو میں اللہ کا رسول تمہیں پیغام دیتا ہوں کہ جس نے کسی ایک کو بھی برا کہا اس پر میری بھی لعنت ہے، میرے خدا کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور پوری انسانیت کی لعنت اس شخص پر جو میرے کسی ساتھی کو کیا کہے؟ برا کہے۔ اگلی بات بھی فرما دی، لا یقبل اللہ منہم یوم القیامت صرفا وعدلا، یہ بات بھی یاد رکھنا، جتنے مرضی سجدے کر لو، اللہ تمہارے نہ فرائض قبول کرے گا نہ تمہارے نوافل قبول کرے گا، دونوں باتیں نہیں ہیں۔ میں بڑی مستند حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ابن عباس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا برائی کو دلوں میں جگہ نہ دیا کرو، میرے صحابہ کے برائی کے بارے میں بری بات کو دل میں جگہ نہ دیا کرو، اس سے دلوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، ان کے محاسن کا ذکر کیا کرو، اللہ تمہارے دلوں کو متحد فرما دے گا، اس کا انتشار ختم فرما دے گا۔ اور فرمایا جب فتنے ظاہر ہو، بدعتیں مارز وجود میں آنے لگیں اور میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جانے لگے، فَلْيَنظُرُ الْعَالِمُ، تو پھر عالم کا یہ فرض ہے کہ وہ کیا کرے، فَيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو عالم کا یہ کام ہے، میری امت کے عالم کا، کہ ان کی اوصاف اور محاسن کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ نہیں کرنا چاہیے، فرمایا فرض ہے میرے عالم پر۔ ہاں، فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو عالم دین ایسا نہیں کرتا، جو عالم دین میرے صحابہ، میرے خلفائے راشدین اور ان کی تعریف و توصیف اور ان کی تحسین نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اس عالم پر اللہ کی لعنت ہو۔ کس پر لعنت؟ اس عالم پر لعنت اللہ تعالیٰ کی جو میرے صحابہ کی بات ہی نہیں کرتا، جو میرے صحابہ کے محاسن بیان نہیں کرتا۔ اللہ نے اتنے سلیکٹڈ اینڈ چوزن پرسن دیے مجھے، اتنے بہترین مجھے ساتھی عطا فرمائے، اور ان کی زبان سے کبھی کسی میرے صحابی کی توصیف اور تحسین ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، تمام انسانیت کے فرشتوں کی لعنت۔ لا یقبل اللہ لہ صرفا ولا عدلا، اللہ ایسے عالم دین کی کوئی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ تو علماء پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ گاہے گاہے، وقتاً فوقتاً، جہاں وہ آداب معاشرت کی بات کرتے ہیں، معاملات کی بات کرتے ہیں، لین دین کی بات کرتے ہیں،
حلال و حرام کی بات کرتے ہیں وہاں موقع نکال کے اللہ کے رسول کے اصحاب کا ذکر بھی کیا کریں تاکہ اس لعنت سے جو ہے وہ محروم رہ سکیں۔ آپ نے فرمایا، انس بن مالک سے حدیث کے راوی ہیں، سیاتی قومون، ان قریب تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جو سبونہم، جو میرے صحابہ کو برا کہتے نظر آئیں گے۔ ایسے لوگ ہیں، ورزش ہے نا، ہے بالکل ہے، وہ بانگے تو زبان کھولتے ہیں، فرمایا برا بھلا کہتے نظر آئیں گے، وَيَسْتَنْكِسُونَهُمْ، اور ان پر نقص نکالیں گے۔ کیا نکالیں گے؟ نقص نکالیں گے۔ فَلَا تُجَالِسُهُمْ، تو میں تمہیں اللہ کا رسول حکم دیتا ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ سیٹنگ نہیں کرنی آپ نے، فَلَا تُجَالِسُهُمْ، ان کے ساتھ آپ نے نشست و برخاست نہیں کرنی، اور فرمایا وَلَا تُشَارِبُهُمْ، اور ان کے ساتھ کھانے پینے سے اجتناب کرنا ہے، دعوتیں اڑانے سے اجتناب کرنا ہے۔ فرمایا وَلَا تُوَاكِلُهُمْ، کھانا بھی نہیں ہے اور پینا بھی نہیں ہے، وَلَا تُنَاكِحُهُمْ، مشکل کام ہے، مشکل کام ہے نا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ نکاح بھی نہیں کرنے۔ کیا نہیں کرنا؟ نہ بیٹی دینی ہے نہ بیٹی لینی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، میں آپ سب کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، میں سب کے بارے میں، کیسی بات ہے دانیال کا رشتہ کرنے جائیں تو پہلے دانیال کا جہاں رشتہ ہو تو آپ سب سے پہلے ان کا سیکٹ دیکھیں، پہلے یہ تو دیکھیں نا۔ جب آپ نے ایمان اور عقائد پر ہی بھروسہ کر لیا، کمپرومائز کر لیا، اگلی بات کیا رہ جاتی ہے؟ تو گویا آپ نے اپنے خاندان کی صفوں میں وہ دراڑ ڈالی جس کی تاثیر قبر کی دیوار تک ساتھ جائے گی اور جس کے اثرات حشر تک جائیں گے۔ ہمارے ایک عزیز، میں بہت چھوٹا تھا، میرے والد گرامی نے منع کیا کہ یہ سیکٹ جو ہے اس میں آپ نکاح نہ کریں، میں سیکٹ کا نام نہیں لیتا، آن ایئر ہوں، بات نہیں کرتا، انہوں نے کہا نام نہ لیجیے۔ چلیں، نہیں مانے، ضد تھی جی، نہیں، لڑکے کو لڑکی پسند ہے، ماں باپ کا ایک لوٹا بیٹا تھا، محبت ہوئی، شادی کی، 11 بیٹے اور 1 بیٹی، 11 بیٹے اور بس بات ختم ہو گئی، سب کا سیکٹ چینج ہے۔ ان کی تیسری نسل میرے سامنے ہے، ان کے آباء و اجداد کا سیکٹ مجھے کہیں نظر نہیں آتا، ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ رشتے سوچ کے کریں، جہاں بھی قدم اٹھانا ہے سوچ کے کیا جائے۔ قول النبی علیہ السلام لا تمس النار مسلمان رانی، جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا تو اسے کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور رام الرانی، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ امام ترمذی کی حدیث جو میں نے پڑھی، حدیث کا نمبر 3885، 3885 اس کا نمبر ہے، فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی، اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ اگلی حدیث لیتے ہیں جی، رسالت امام علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ ہے صدیق اکبر کا، بڑا باکمال رشتہ ہے۔ اچھا دیکھیں، عمر کے اندر بھی اشتراک ہے، تھوڑا فرق تھا عمر کے اندر بھی، پیشے میں بھی اشتراک ہے، مزاج میں بھی یکجہتی ہے، مزاج میں بھی ہم آہنگی ہے، دونوں کو عقائد فاسدہ سے نفرت ہے۔ میں صدیق اکبر کی لائف کو جب سٹڈی کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو ان کی حیات کا ہر ورق مجلہ اور پربہار اور کہکشاں کی طرح روشن، ہر بات، اتنی کلیئرٹی کردار کے اندر، اتنی کلیئرٹی آپ کے نظام حکومت کے اندر، یو کین نیور امیجن، آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کی ذات کیسی تھی اور آپ کے معاملات کیسے تھے، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ پوری حیات رعنائیوں سے بھرپور، ذکر کرتے چلے جائیں گے جی، آگے دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ صدیق اکبر کا نام پتہ نہیں کیا تھا، ابو بکر صدیق، عبداللہ نام تھا، عبداللہ نام تھا آپ کا، ٹھیک ہے۔ بس اوقات صفات اتنی غالب آ جاتی ہیں، اتنی غالب آ جاتی ہیں کہ انسان کی شناخت کا اصلی چہرہ جو ہے وہ پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ ابا بکر کہتے ہیں صبح کے وقت آنے والا، جو پھوٹتی ہے نا سب سے پہلے آنے والا، اور صدیق کہتے ہیں جس کی زبان سے سوائے سچ کے کچھ نکلے ہی نہ۔ صادق اور صدیق میں صادق کہتے ہیں سچ بولنے والا، صادق کہتے ہیں سچ بولنے والا، صدیق کہتے ہیں جس کی زبان سے سوائے سچ کے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ آگے اس پر بھی بات کرتے ہیں چل کے،
پہچان گم ہو گئی۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان من امن الناسی علیہ فی صحبتی و مالی ابا بکر، مجھے سب سے زیادہ نفع جس نے بینیفٹ دیا اپنے مال سے اور اپنی کمپینین شپ سے، دوستی سے، وہ صدیق اکبر ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، دوست بناتا، لَتَخَذْتُ ابا بکرین، تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا۔ وَلَٰكِنْ أُخْوَةُ الْإِسْلَام، لیکن میں نے انہیں اپنا خلیل نہیں بنایا، میں نے ان کو اپنا بھائی بنایا ہے۔ وَمَوَدَّتُهُ، اور میری مودت بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس حدیث پر تھوڑا سا کلام کروں گا، بڑا شارٹ سا۔ اچھا، یہ خلت کا لفظ ہوتا ہے محتاجی کے لیے، ایسا دوست جس کے ساتھ آپ کی ساری، آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ آر اٹیچڈ ود ہم، جس کے ساتھ آپ کے سارے مفادات، آپ کی حاجات، آپ کی ضروریات، جس کی ذات کے ساتھ منسلک ہوں، اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا صدیق میرے خلیل نہیں ہے، اس لیے کہ میری ساری محتاجیاں، میری احتیاج، میری ضرورتیں میرے مالک کے ساتھ بندھی ہیں۔ بات کی ڈیپتھ پر جا کے سوچے نا، آپ نے فرمایا کہ میں نے صدیق کو اپنا خلیل نہیں بنایا۔ خلیل کیوں نہیں بنایا؟ خلیل وہ ہے جس کی آپ محتاج ہوں، جس کی محتاجی ہو، احتیاج ہو، نیڈ ہو، نیسیسٹی ہو، آپ کے ویسٹڈ اور ویسٹڈ انٹرسٹ آپ کے ہوں۔ فرمایا میرے سارے مفادات، ساری محتاجیاں میرے رب کی ذات کے ساتھ ہیں۔ صدیق اکبر میرے دوست ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، مجھے ان سے محبت تو نہیں ہے، مودت ہے۔ مودت اور محبت کو اگر لغت کے اندر دیکھیں نا، ڈکشنری کے اندر تھوڑا فرق ہے۔ محبت وہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنا پیراہن بدلتی ہے۔ نہیں بدلتی پیراہن؟ ہاں تو بدلتی تو ہے۔ یہ روز میرے پاس داتا دربار فتویٰ لینے آئے ہوتے ہیں، روز ٹیلی فون پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ علامہ صاحب وہ شوہر میرا ٹھیک نہیں ہے، تو میں کہ کل تک تو آپ مر رہی تھیں اور قصیدے پڑھ رہی تھیں، اب کیا ہو گیا؟ کہتی وہ جو سوچا تھا، دیکھا تھا، وہ نکلا نہیں۔ وہ کہتے وہ نہیں نکلی، وہ کہتا وہ نہیں نکلا۔ ایک بچہ ہو جانے کے بعد پھر کمپرومائز پہ آ جاتے ہیں، پھر سمجھوتا نہیں، پھر وہ اختلافات اور لڑائیاں اور محبتیں تو ساری زائل ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ میں کہتا ہوں قوس قزح کے رنگ اتنی جلدی زائل نہیں ہوتے جتنی جلدی محبتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ محبت کہتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ، ماں باپ کی محبت میں فرق آ جاتا ہے۔ بیٹا کمارا ہو تو بڑا محبوب ہوتا ہے، شادی ہو جائے تو بیٹے میں بھی نقائص نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ ود دا پیسج آف ٹائم آدمی اپنی محبتوں کو لوز کرتا ہے، لیکن مودت ایسی محبت ہے جس کے اندر ابتدا تا انتہا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسی شدت اور انٹینسٹی محبت کے شروع میں ہوتی ہے، وہی ایٹ دا لاسٹ بریتھ، آخری سانس تک ہوتی ہے۔ فرمایا مجھے صدیق سے وہ محبت ہے جتنی ابتدا میں تھی اتنی انتہا تک رہے گی، اس میں کہیں بھی کوئی اتار چڑھاؤ یا نشیب و فراز نہیں آئے گا۔ مجھے اس سے مودت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں خلیل بناتا ہوں، کسی کو نہیں بنایا، بناتا ہوں تو صدیق کو بناتا، لیکن جو ہے یہ میرے سب سے زیادہ اچھے دوست اور میرے بھائی۔ اور ہاں، میں اگلی حدیث لیتا ہوں جی۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جس کسی نے احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا، اور لیکن صدیق اکبر کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اگلی حدیث میں دیکھ رہا ہوں، جب بھی میرے پیش نظر آتی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، بیوی اور نماز۔ اپنی انٹرسٹ آپ نے شو کی۔ صدیق اکبر سے پوچھا تو نے عرض کیا النظر الی وجہ رسول اللہ، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پوچھا آپ کو کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ ایک اچھے دوست تھے دونوں۔ کہا مجھے النظر الی وجہ رسول اللہ، میں یہ کہتا ہوں کہ رخ مصطفیٰ ہو، آنکھیں میری ہوں، فرسٹ ٹاپ آف دا پریورٹی جو چیز ہے۔ اچھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والد کو قرار نہیں آتا تھا، ایک تو رات آتے دیر سے گھر تھے، رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ رہتے، اور جب آتے تو نیند نہیں آتی تھی، اور سینے سے یوں آواز اٹھتی جیسے ہنڈیاں نہیں ابل رہی ہوتی، اس طرح آواز آتی تھی، اور جو ہی تہجد کا وقت ہوتا اٹھ کے پھر مسجد کے اندر تشریف لے جاتے۔ بہت کم وقت انہوں نے گزارا رسالت مآب علیہ السلام کے بغیر۔ اور آپ فرماتے ہیں دوسری چیز جو مجھے پسند ہے، انفاق مالی علی رسول اللہ، اللہ مجھے مال دے اور سارا کا سارا رسالت مآب علیہ السلام کی ذات پہ خرچ ہو جائے۔ اور تیسری میری خواہش یہ ہے ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ، بیٹی ہو اور ہو زوجہ مصطفیٰ کی، مجھے سسر بننے کا شرف حاصل، اللہ نے تینوں پوری فرما دی ہیں۔ اور رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ انا اول تنشق عنہ الارض، میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جس پر زمین اپنا سینہ کھولے گی۔ جب قیامت قائم ہوگی نا، قیامت یہ کیسے قائم ہونی ہے؟
سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا. لوگ قبروں سے اٹھیں گے، میں سب سے پہلے میں اٹھوں گا قبر سے، سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا. فرمایا ثم ابا بکرین، پھر ابو بکر اٹھیں گے، ثم عمر، پھر عمر فاروق اٹھیں گے، ثم اوتی اہل البقی، اور پھر سارے اہل بقی اٹھ کھڑے ہوں گے، سارے اہل بقی اٹھ کھڑے ہوں گے. فیشرون معیا، اور سارے میرے پاس جمع ہو جائیں گے. ثم منتظر علی اہل مکہ، پھر اہل مکہ بھی میرے پاس جمع ہو جائیں گے. حتی اوشرا بین الحرمین، یہاں تک کہ میں ان سب کو لے کے، اہل مدینہ اور مکہ کو لے کے، میں ان دونوں کے مابین قیامت کا میدان لگے گا اور میں سب سے پہلے اس میدان کے اندر ہوں گا. اس کے بعد میری اور آپ کی باری بھی آ جائے گی. محبت جو ہے یہ بڑی قدیم رسم ہے. ویسے اس کے اظہار کے لیے کوئی قرینے اور قاعدے نہیں ہوتے، یہ از خود اپنے اظہار کے اور ظہور کے پیرائے از خود طے کر لیتی ہے. اور یاد محبوب کے لیے جسے بھی محبت ہو اس کو یاد کرنے کے لیے ہم قالب بدل کے القابات استعمال کرتے ہیں. کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں نا. نہیں نک نیم نہیں رکھتے آپ؟ نک نیم رکھتے ہیں. جب پوتا یا بیٹا آتا ہے دوڑتا ہوا گلے لگا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ بہت کم نام سے پکارتے ہیں. کوئی پپو کہہ لیتے ہیں، کوئی ننا کہہ لیتا ہے، کوئی منا کہہ لیتا ہے، کوئی میرا ڈفرینٹ نیمز جو ہیں. جب یہ جذبے شدت اختیار کرتے ہیں تو پھر اس کا پیراہن بھی بدلتا ہے اور اس کی اظہار کی پیرائے بھی بدلتے ہیں اور قالب بھی بدلتے ہیں. بندہ مختلف ناموں سے پکارتا ہے اور پھر ان ناموں کے نئے نئے القابات تراشنے پر بندہ مجبور ہو جاتا ہے. کبھی صدیق کہتا ہے، کبھی عتیق کہتا ہے، کبھی ابا بکر کہتا ہے، کمال ہے، اور کبھی رفیق کہتا ہے. یہ ہے محبت کے پیرائے، اور یہ سارے پیرائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیے، عطا کس طرف تھی جی؟ حدیث روایت لے رہا ہوں جی آپ کو. بڑا مشکل کام ہے. جان انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہے، جان سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے نا. وہ غار کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا اور علماء سے آپ نے سنا ہوگا نا. پہلے خود تشریف لے گئے، غار کی صفائی کی، سوراخ نظر آیا، اور سوراخ نظر آنے کے بعد جو پہلا کام آپ نے کیا اپنی قمیض کو پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد سوراخوں کے اندر دے کے سیکیورٹی کا بندوبست کیا، پریکاشنری میئرز لیے کہ کہیں سے کوئی تکلیف نہ ہو جائے. اور جب رسالت امام علیہ السلام آنکھ کھلی تو پوچھا کہ فائنا صوبہ کا یا ابا بکر، ابا بکر یہ قمیض کہاں چلی گئی؟ قمیض آپ نے کہا گئی تو آپ نے بتایا قمیض تو تھی میرے پاس، وہ میں نے اس کو پھاڑ کے سوراخ بند کر دیے ہیں. فرفع رسول اللہ یدیہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا فرمائی؟ اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجۃ یوم القیامہ. یا اللہ میں تیری بارگاہ میں ایک ہی التجا کرتا ہوں کہ روز قیامت تو جس درجے میں مجھے رکھے صدیق کو اسی درجے میں رکھنا. اٹ از اے گریٹسٹ آنر، اٹ از اے گریٹسٹ ڈگنیٹی. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول کس مقام پر ہوں گے؟ آپ کو نہیں پتا سب سے بلند مقام کس کا ہوگا. فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی، اور آگے فرمایا فاوح اللہ نے مجھے وحی کر دی الیہ ان اللہ واستجاب لک، اے محمد علیہ السلام ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلتے ہیں جی. معراج ہوئی رسالت باب. اچھا میں کوئی خطیبانہ رنگ نہیں استعمال کر رہا، چونکہ بنیاد پر ہوں مدرس، استاد ہوں نا، پڑھاتا ہوں، تو کوشش کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں نا وہ پینیٹریٹ کر جائیں، آپ کے دل و دماغ میں اتر جائیں. اچھا معراج کا واقعہ اٹ از جسٹ لائک بیونڈ دا وزڈم. انبلیویبل تھا نا؟ نہیں انبلیویبل تھا، کوائٹ انبلیویبل. رسالت امام علیہ السلام کو اس بات کی بڑی فکر تھی کہ جب آپ کو حکم دیا گیا کہ یہ واقعہ لوگوں میں بیان کریں. مجھے کوئی خواب باجے، آپ کوئی خواب باجے، 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ یار لوگوں نے دساں گے نا دساں، لوگوں نے کہتے ہیں بڑے خواب آتے ہیں، خواب ہی بڑے ڈاڈے آتے ہیں. ہم اوائڈ کرتے ہیں کسی کو بتانے میں کہ لوگ ہمیں فالسیفائی کریں گے، جھٹلائیں گے لوگ. آپ پریشان تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا اور اب اس کا میں اظہار کروں یا نہ کروں. اور جبریل امین نے عرض کیا یا وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے اس معراج کے واقعے کو لوگوں کے اندر بیان کریں. تو آپ نے فرمایا جبریل واقعہ محیر العقول ہے، میری تصدیق کون کرے گا؟ فرمایا یصدیق کا ابا بکر وہو صدیق.
اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی معراج کی تصدیق ابو بکر کریں گے. اللہ فرماتے ہیں اور ابو بکر صدیق ہیں. کیا ہیں؟ صدیق. اور میں نے کہا نا صدیق کہتے ہی اسے ہیں جس کی زبان سے ہمیشہ سچ نکلتا ہے. اور کہا جبریل امین نے اصدق الصادقین، سچوں میں سب سے زیادہ سچا. واہ سید المتقین، یہ سید المتقین بھی ہیں اور سب سے سچے بھی ہیں. بہت سے لوگ میری اور آپ کی زندگی میں داخل ہیں، نہیں ایسا، لیکن کسی کے دل جیتنے کے لیے اس کے پسندیدہ لوگوں کا ذکر کرنا پڑتا ہے. ایسا ہے نہیں. کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اچھا کیسا لگتا ہے آپ کے سامنے اس کا ذکر ہو جو آپ کو سب سے زیادہ ناپسند ہو؟ کیسا لگے گا آپ کو؟ دل پر بوجھ آئے گا نا؟ نہیں آتا. اگر آپ کے دشمن کی تعریف ہے کہ آپ کے سامنے شروع کر دے، آپ پر کیا بیتے گی؟ یار یہ مجھے ٹارچر کرنے آیا ہے، یہ مجھے اذیت دینے آیا ہے. لیکن اس کے پیرالل اگر وہ آپ کے ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جن سے آپ کے دل کے تار جڑے ہیں، جن کے بندھن محبت کے بندھن میں آپ مقید ہیں، اگر ان کا ذکر کرتا ہے دل پہ کتنے خوشگوار اثرات پڑتے ہیں، ہے نا؟ آج ہم ذکر کر رہے ہیں اس ذات کا جو اللہ کے رسول کو بھی سب سے زیادہ پسند ہے اور اللہ کو بھی پسند ہے. ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں اور یقیناً میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ اللہ بھی ہم سے راضی اور اللہ کا رسول بھی راضی. ٹھیک ہے نا؟ چلیے اگلی بات کرتے ہیں جی. دوسری بات صدیق کی آئی جی. امام بخاری کی حدیث کا نمبر 3675. پہاڑ پر کھڑے تھے صدیق اکبر، عمر فاروق اور عثمان رضوان اللہ اجمعین، تینوں کھڑے تھے. یم میں سے ارتھکویک، آپ زلزلہ کہہ لیں. وہ پہاڑ جب لرزا تو، بلکہ ہمارے محدثین کہتے ہیں وہ لرزا نہیں تھا، وہ وجد میں آ گیا تھا. بات کرنے کا ڈھنگ اور پیرایا ہوتا ہے. بات آپ کسی بھی پیرائے میں کر جائیں، وہ بار کیف الفاظ کے اندر تاثیر ہوتی ہے اور وہ دل پر اثر تو کرتی ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. فرمایا اسبت یا احد اسبت فانما علیک نبی، آپ پر ایک نبی کھڑے ہیں، وہ صدیق اور صدیق کھڑے ہیں، وہ شہیدان اور 2 شہید ہیں. چلیے جی اگلی حدیث لیتے ہیں. وہ انگوٹھی پر نقش لکھوانے بھیجا تھا رسالت امام علیہ السلام نے. اس سے پہلے میں ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. اور وہ آپ نے سنا علماء سے کہ ایک تاروں بھری رات تھی، مشکات کی حدیث ہے، اور اس میں تاروں بھری رات میں آپ اپنے صحن میں تشریف فرما تھے، آسمان کے ستارے دیکھ کے. سید عائشہ ام المومنین نے پوچھا وسلم یہ آسمان کے تاروں جتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ عمر کی نیکیاں ہیں. تو آپ مایوس ہوئیں کہ میں تو ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ میرے والد کا نام لیں گے. تو میں پھر نہ رہا گیا، تو میں نے پوچھا هل يكون لأحد من الحسنات عدد النجوم السماء وقال نعم وما رفعنا حسنات ابا بکر. میں نے پوچھا پھر میرے باپ کی نیکیاں کہاں گئی؟ وہ تو ٹرینڈ راؤنڈ دا کلاک آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ تو راؤنڈ دا کلاک آپ کے ساتھ سیکریفائس ہی بہت کچھ کیا. آپ نے اس کا نام نہیں لیا میرے والد کی نیکیوں کا. اور آپ نے فرمایا جب دیکھا اپنی زوجہ کے چہرے کو متغیر دیکھا تو فرمایا انما جمیع حسنات عمر، عمر کی ساری حیات کی نیکیاں اکٹھی کر لی جائیں کا حسنۃ واحدۃ من حسنات ابا بکر، تو ابا بکر کی ایک نیکی بنتی ہے. ایک نیکی میزان میں تولا جائے گا، میزان نصب کیا جائے گا عمر کی پوری حیات کی نیکیاں. یہاں میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ کوشچن میں آپ سے کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کا ایسا ایمان اور عقیدہ ہے کہ عمر فاروق جو تھے روزے کم رکھتے تھے صدیق اکبر سے، نمازیں کم پڑھتے تھے، تہجد نہیں پڑھتے تھے، صدقہ نہیں کرتے تھے، خیرات نہیں کرتے تھے؟ they were equal in their worship، اپنی عبادت میں بالکل اور equal status. ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتے نا. انہیں اللہ نے نبوت کے سارے اوصاف سے متصف کر رکھا تھا، یہ خود فرمایا اللہ کے رسول نے. لیکن ایک بات کا سوال، ایک جواب مجھے چاہیے، بتائیے کیا عمر فاروق عبادت میں صدیق اکبر سے کم تھے؟ فرائض میں، نوافل؟ نیور، کبھی بھی نہیں. they were on equal status عبادت کے اعتبار سے. پھر اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا؟ محدثین اسی وجہ بتاتے ہیں، محدثین اس کی وجہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیق اکبر کو سب سے زیادہ رخ مصطفیٰ دیکھنے کا موقع ملا. ٹھیک ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں سفر میں بھی ساتھ،
حضر میں بھی ساتھ، مکہ میں بھی ساتھ، مدینہ میں بھی ساتھ، نمازوں میں بھی ساتھ، اور امامت کا شرف بھی صدیق اکبر کو حاصل ہوا۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اصل میں یہ وجہ تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدیق اکبر کی ایک نیکی عمر فاروق کی پوری عمر کی نیکیاں۔ امام جلال الدین سیوطی نے حدیث کو نقل کیا کہ یعم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، قوم کی امامت کروانے کا حقدار وہی ہے جو اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا عالم ہے۔ نہیں بات نہیں فالو کی۔ چلیں یوں دیکھیں کہ جتنا ہال اس وقت موجود ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تحدیث نعمت کی عرض کر رہا ہوں کہ امت کی آپ کی امامت کا آپ کس کو ڈکلیئر کریں گے؟ مولانا کی نماز پڑھا دیں، جو آپ میں زیادہ عالم ہوگا، نالجیبل ہوگا۔ اب اس کو میں کیٹاگورائز نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ جو امت کی امامت کا اہل ہوگا، جو عمر فاروق کی بھی امامت کروائے گا، علی المرتضیٰ کو بھی کروائے گا، عثمان غنی کو بھی کروائے گا، ابو ہریرہ کو بھی کروائے گا، بلال کو بھی کروائے گا، ابن عوف کو بھی کروائے گا، عبداللہ ابن مسعود کو بھی کروائے گا۔ جو ان سب کا امام بنے گا وہ بنے گا جو میری اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا عالم ہوگا۔ تو کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ رسالت ماہ علیہ السلام کی عدم موجودگی اور موجودگی میں مصلی امامت پر کون کھڑا ہوا؟ کون کھڑے ہوئے تھے؟ صدیق اکبر۔ تو کرینہ اور قاعدہ یہ بتاتا ہے کہ آپ امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، امت کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ وہ انگوٹھی بھیجی تھی رسالت ماہ علیہ السلام نے، اب ابو بکر جائیے اس پر لکھوا کے لے آئیے، اکتب فیہ لا الہ الا اللہ، اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا کے آ جائیے۔ آپ تشریف لے گئے، لکھوا کے واپس لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے بھی سم ٹائم غصہ آتا ہے جب میں اپنے سب آرڈینیٹس کو کام کہتا ہوں تو کوئی ایڈیشن کرتے ہیں، میں کہ یار جتنا تن میں کام کیا نا اتنا ہی کریا کر، اپنی حاشیہ آرائی بیچ میں نہ کیا کر۔ جو میں نے فائل کی نوٹنگ لکھی ہے، جو میں نے لکھا ہے اس میں کوئی چینجز یا کسی قسم کا کوئی جو ہے نا نہ کیا کریں۔ آپ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، سب آرڈینیٹ کام کہتے کریے، جو میں کیا کریا کر، ایسا ہوتا ہے نا۔ آپ نے فرمایا جا کے لکھوا کے لے آؤ لا الہ الا اللہ۔ کیا لکھواؤ؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ لکھوا کے لے آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لکھوا دیا۔ ایڈیشن تھا نا، یہ کہنے کے حکم کے اپیرنٹلی سرتابی لگ رہی تھی۔ واپس آپ نے دیکھا تو پوچھا یہ تو میں نے کہا تھا ابا بکر لکھواؤ لا الہ الا اللہ، آپ نے کیا لکھوا دیا؟ فقالا یا ابا بکر ما ھذا الزوائد، یہ زیادتی اضافہ ایڈیشن کیوں کروایا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ما رضیت ان افرق اسم عن اسم اللہ، کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں اللہ سے آپ کا نام جدا کر دوں۔ مینٹل لیول ہے نا آپ کی، مینٹل اپروچ ہے نا آپ کی ایفیلیشن ہے، آپ کی محبت ہے نا۔ نہیں کبھی کبھی آپ بھی باہر جاتے ہیں نا تو اپنے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں، ساتھ دوسرے کے لیے لے آتے ہیں جسے بڑی محبت ہوتی ہے۔ میں نے سوچا یار ان کے لیے بھی لے لو۔ یہ محبت کے پیرائے ہوتے ہیں، یہ محبت کے دائیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، جنہیں کسی پیمانے پر نہیں پرکھا جا سکتا، جس کے لیے کوئی نہ تو حد مقرر کی جا سکتی ہے، جس کے لیے نہ تو کوئی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تراشا جا سکتا ہے۔ محبت کے دائی اور پیرائے کے لیے کوئی آئین نہیں تراشا جا سکتا۔ یہ ایسے دائیں، یہ ایسے سوتے ہیں جو من سے پھوٹتے ہیں، جس کے لیے کسی قاعدے کی اور کرینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی۔ عرض کیا مجھے یہ اچھا ہی نہیں لگا کہ اللہ کا نام ہو اور ساتھ اللہ کے رسول کا نام نہ ہو، میں نے پسند نہیں کیا۔ آپ نے اگلا سوال کیا وہ امل باقی، یہاں تک تو بات درست ہے، یہ اپنا نام ساتھ کیوں لکھوایا ہے؟ یہ اپنا کیوں لکھوایا ہے؟ فرماتے ہیں فما قلتہ وخجل ابا بکر، انگوٹھی پر دیکھی تو پریشان ہو گئے کہ یہ میرا نام کس نے لکھ دیا اوپر؟ میں نے تو صرف دو نام لکھوائے تھے، اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھوایا تھا۔ فجاء جبریل وقال یا رسول اللہ اما انتم ابی بکر فکتبہ اللہ لانہ ما رضی، انہوں نے یہ چاہا، انہیں یہ پسند تھا کہ اللہ کا نام رسول سے جدا نہ ہو، اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ ان کا نام آپ سے جدا ہو۔ فرمایا لانہ ان یفرق اسم عن اسم اللہ وما رضی اللہ ان یفرق اسمک عن اسمک، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اگر انہوں نے میرے نام میرے نبی کے نام کو مجھ سے جدا نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے نام کو آپ کے نام سے جدا نہیں کرے گا۔ جدائی ہوئی؟ نہیں ہوئی نا جدائی، حیات میں ہوئی؟ نہیں ہوئی نا۔ کہاں جدائی ہوئی؟ ابھی تو عمرہ کرنے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ،
واہ واہ بکر نہیں کہتے؟ ہاں کہتے ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں تمہیں موت آنی ہے نا، انسان کو موت آنی ہے، اور جس جگہ اس نے دفن ہونا ہے، جس جگہ آپ نے دفن ہونا ہے دفن ہونا ہے نا، کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں قبر کی زمین عطا فرمائے گا، قبر کی زمین عطا فرمائے گا۔ تو پھر میری بات سن لیجیے کہ جہاں آپ نے دفن ہونا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کے وجود کی مٹی کا خمیر اسی جگہ سے اٹھایا ہے۔ یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہو گیا؟ چلے میں تو اکثر کہتا رہتا ہوں، رسالت امام علیہ السلام کا جسم اطہر کہاں موجود ہے؟ روضہ عائشہ میں، حجرہ عائشہ میں نہیں؟ صدیق اکبر کا کہاں ہے؟ عمر فاروق کا کہاں ہے؟ اگلی بات آپ کہہ دیجئے نا کہ اللہ نے تینوں کو خمیر ایک ہی مٹی سے اٹھایا ہے۔ حدیث میں نے پڑھی نا آپ کے سامنے۔ یہ اعزاز ہے، یہ آنر ہے۔ کہاں کہاں جا کے ہم کس کس اعزاز کو روکیں گے؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب میرا خیال ہے وقت بڑا کم ہے، الزامات بھی مجھ پر بہت ہیں، میں اور ہر الزام کو اون بھی کرتا ہوں۔ وہ وعدہ ہی کیا جب وفا ہو گیا، ہر دفعہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جماعت 2 بجے ہوگی، اور پھر جا کے 2:10 پہ 12 پہ ہوتی ہے، سم ٹائم 2:20 پہ چلی جاتی ہے۔ ایون دیٹ کہ میرے امام صاحب بھی بولنے لگ گئے ہیں کہ علامہ صاحب استاد جی خدا دا خوف کر لو، نماز بڑی لیٹ ہو گئی ہے۔ آپ اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، آپ مجھے کچھ کہتے نہیں ہیں، میرا حیا کرتے ہیں، اللہ یہ حیا آپ کی جنت کی کنجی بنا دے، میں دعا کرتا ہوں۔ بڑا حیا کرتے ہیں میرا، کچھ نہیں کہتے مجھے، میری ایڈمنسٹریشن جو ہے، ایڈمنسٹریشن میری بہت اچھی ہے، کبھی مجھے انہوں نے ہٹ نہیں کیا، کبھی بھی، نیور ان 23 ایئرس نیور دے ہٹ می، کسی بھی حوالے سے مجھے ہرٹ نہیں کرتے۔ جب جماعت ہوتی 2:12 پہ، ایون دیٹ سم ٹائم 2:15 پہ ہوتی جماعت، تو میں خود ہی شرمندہ ہو رہا ہوتا ہوں کہ افتخار صاحب نماز بہت لیٹ ہو گئی ہے۔ کہتے کوئی گل نہیں علامہ صاحب، پھر کی ہو گیا؟ اور یہ لفظ میں پچھلے 23 سال سے سن رہا ہوں۔ حیا بھی آتی ہے، لیکن دل چاہتا ہے کہ آپ میرے سامنے ہوں اور دین مصطفیٰ میرے سینے اور زبان پر ہو، آپ سنتے چلے جائیں، میں کہتا چلا جاؤں، اور یوں ہی حیات کے آخری لمحات آ جائیں۔ ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے، ذکر خدا ہوتا رہے، آپ کی سماعتیں سنتی رہیں، میری زبان کہتی رہے، اور یوں ہی موت کا پیغام آ جائے۔ دعا کرتا ہوں، اور چند اب سوالات کے جوابات دے دیتا ہوں جی آپ کو۔ آج میں نے میں نا 3 جمعے بات کروں گا 25 to 30 منٹ سیدنا صدیق اکبر سے اپ ٹو 22 جماعت الاخری، اس کے بعد ٹاپک سوئچ کروں گا، لیکن کنٹینیوسلی نہیں، آخری جو 20 منٹ ہوں گے مسائل پر بات کروں گا۔ یہ ابھی واٹس ایپ میسیج صبح میں نے سنا گاڑی کے اندر، اور انہوں نے پوچھا جی مسجد کے اندر جماعت جو ہے وہ دوسری جماعت کروانا درست ہے یا غلط ہے؟ ایک جماعت ہو چکی ہے، دوبارہ پھر جماعت کروانا کیسا ہے؟ تو یہ درست نہیں ہے، اٹس ناٹ رائٹ۔ جماعت ہو گئی ظہر کی، 8-10 لوگ آتے ہیں، جماعت کھڑی کر لیتے ہیں، دے آر ناٹ الاؤڈ۔ اگر مؤذن مقرر ہے، امام مقرر ہے، جماعت ہو چکی ہے، آپ جماعت نہیں کروائیں گے۔ آپ جماعت ایون دیٹ کہ مسجد مسافروں کی مسجد ہے، روڈ پر ہے، مسافر آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، جماعت کرواتے ہیں، اس کے لیے تو ممکن ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام صلح کروانے تشریف لے گئے تھے کسی قبیلے کے اندر، واپس آئے تو جماعت ہو چکی تھی۔ جماعت کیا تھی؟ صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے، آپ نے مسجد نبوی میں دوبارہ جماعت نہیں کروائی، اور آپ تشریف لے گئے گھر جا کے بچوں کے ساتھ، وہاں جا کے آپ نے جماعت کروا دی۔ کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فتنہ برپا ہوتا ہے۔ کیا برپا ہوتا ہے؟ فتنہ برپا ہوتا ہے، اور یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں اگر جماعت کروانی ہے، مجبوری ہے، HKUL نٹ UL، یہ معمول نہیں بنانا۔ بغیر تدائی کے، بغیر کچھ کہے ہال سے باہر جائیے، باہر جا کے وہاں کھڑے ہو جائیے، بغیر آذان کے، بغیر اقامت کے آپ جماعت کروائیں گے۔ کس کی جماعت کروائیں گے؟ بغیر آذان کے، بغیر اقامت کے، باہر آپ کھڑے ہو کے جماعت کروائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اندر جماعت نہ ہو، ایک حصے میں ہو جائے، وہ بھی آپ اتفاق سے کروائیں گے، اس کو معمول نہیں بنائیں گے اپنا، اس کو اپنا معمول نہیں بنائیں گے۔ اس کی بڑی قباحتیں ہیں، اس کی بہت ساری قباحتیں ہیں، آپ کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے۔
میں کہتا ہوں میں بریلوی مسجد دیوبندیاں دی جماعت ہوئی، میں تو نہیں پیچھے پڑنی. آج وہ میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ وہ لکھا ہوا تھا، ان کا مکتبہ فکر مجھ سے ڈفرینٹ تھا. وہ ہمیں اہل بدعت کہہ رہا تھا، کہتے ہیں اہل حق کی نماز اہل بدعت کی پیچھے نہیں ہوتی، لہٰذا نماز توڑ دینی چاہیے یا واپس آ کے نماز لوٹانی چاہیے. یہ فتنہ ہے، اس پر میں کلام نہیں کرتا، چھوڑ دیں اس بات کو. لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جماعت نہ ہو. مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے. دوسرا وہ واٹس ایپ پہ جو کویسچن آیا ہوا تھا، وہ انہوں نے پوچھا تھا کہ علامہ صاحب یہ اس کے بارے میں کیا تھا کاکا، وہ میرے ساتھ میسج سن رہے تھے حفیظ صاحب. وہ دوسرا میسج کیا تھا جی؟ دو تھے. وہ کوئی موبائل کا تھا میرا خیال ہے، یہ جو لوڈ کرواتے ہیں اس کا تھا، جیز کیش کے حوالے سے تھا میرا خیال ہے. کوئی پیسے ویسے جمع کروا دیتے ہیں اس میں، اور پیسے جمع کروانے کے بعد اس میں کوئی رقم بھی ٹرانسفر ڈپازٹ اور اس کی ٹرانزیکشن وغیرہ بھی چلتی رہتی ہے، اور ساتھ ساتھ فری منٹس بھی ملتے ہیں. ایسا ہے؟ وہ اگر ہے تو وہ بتا دیں، میں پھر بات کر لیتا ہوں کہ فری منٹس بھی ملتے ہیں یا دے آر ناٹ الاؤڈ، دے آر انلافل، وہ حرام ہے، ناجائز ہے جو فری منٹ لیتے ہیں. اچھا وہ جو رقم آپ کی جو آپ نے جمع کروائی ہے وہ آپ نے یا تو قرض دی ہوگی، قرض بطور قرض یا امانت، دونوں میں سے ایک چیز ہوگی نا. 2000 واپس آ سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں گے تو میں جواب دے دوں گا نا. 2000 جو آپ نے جمع کروایا ہے جیز والوں کے پاس، کیا وہ قابل واپسی ہے، ریٹرنیبل ہے؟ جی یس، یو کین withdraw that amount, you can withdraw. اٹ مینس کہ وہ رقم یا تو قرض ہے اور یا پھر امانت ہے. اچھا تھوڑا آگے آگے ہو جائیے. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ایک بڑی جگہ خالی رکھی ہے، باہر موسم بھیگا ہوا ہے، بوندا باندی ہو رہی ہے، تو آپ انتہائی قریب آ جائیے. کسی کی پشت پر سجدہ ہو جائے تو بھی جائز ہے، تو بھی کیا ہے؟ جائز ہے. تو آپ فری منٹس اویل کرتے ہیں؟ فری منٹس اویل، ڈو یو اویل فری منٹس؟ ایڈ ہو جاتے ہیں تو جائز ہیں خود ہی. دیٹس رائٹ. اگر رزق حرام میرے پاس خود ہی آ جائے دین اٹ بیکمز لافل. اگر آپ میری جیب میں کہ علامہ سے میں رشوت نہیں دے 5000 روپے لے لو، میں شراب کی بوتلیں بیچی تو 5000 لے لو، خود بخود جیب میں آ گئے، دین دیٹ کین بی لافل فار می. نہیں یہ تو کوئی بات، یہ اٹ از ناٹ، یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی، یہ دلیل نہ ہوئی نا، پھر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. بس کہ وہ جی جی ہاں ٹھیک ہے. دیکھیے جیز کی ایپ جو دیٹ از رائٹ، وہ آپ پیسے جمع کروائیں، ٹرانزیکشن کے لیے کام کریں، لین دین، وہ ٹھیک ہے. جسٹ از ورکنگ لائک اے بینک، ہی از ورکنگ لائک اے بینک، اٹس رائٹ. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں کوئی نہیں. بٹ اف یو آر اویلنگ فری منٹس، دوز آر ناٹ رائٹ، یو ڈونٹ ڈیزرو دیٹ. آپ اس کا ڈیزرو نہیں کرتے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ حرام ہے. ویسے آپ ٹرانزیکشن کے لیے کوئی آپ کی ایپ ہے اس کو یوز کریں، اس پر کوئی نہیں. اگلا سوال کا جواب نہیں دیتا، وہ سوال بتا دیتا ہوں اور جلدی جلدی بس کر دیتا ہوں. جی وہ سوال یہ تھا کہ اور شوہر نے بیوی سے کہا کہ بند کمرے میں، غصہ آ گیا، 5 طلاقیں دے دی. کتنی دے دی؟ 5. غصہ زیادہ تھا نا، 5 اکٹھی دے دی. بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو پاؤں پکڑ لیے. کوسچن دیٹ واز ریزڈ آن دا واٹس ایپ somebody، تو وہ پاؤں پکڑ لی، اور پاؤں پکڑنے کے بعد کہا کہ میں نے معاف کر دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان سے نہیں کرنے گا کہ نہیں، I'll never do it، اس کے نہیں کروں گا. ٹھیک ہو گیا، گزارا چل رہا تھا، کام چل رہا تھا. ایک دن کی بہن گھر آئی ہوئی تھی، سسٹر، اس کی سالی، تو پھر لڑائی ہو گئی. جب دوبارہ لڑائی ہوئی تو اس نے کہا کہ تو میں نے پہلے بھی ایک بار دیتی تھی نا طلاق، میں تین معاف کرتا سی. No, I'll never forgive you. I'll account your settle your account. بہن نے سن لی، اسے شور مچا دیا، جا کے ماں کو کہا کہ انت طلاق دیتی ہے تو اتنی بیٹھی ہے. تو ماں باپ کو پتہ لگا، وہ کھینچ کھانچ کر لے گئے واپس. انہوں نے کہا تو قسم چک کہ تو نہیں کیا بند کمرے چ. بیوی سے اس نے کال پہ بات کی، انہوں نے کہا میں جھوٹا قرآن چک لاں گا، تو نہ بولی، تیری مہربانی ہے، نکنے کے بچے نے کی کرا گے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بولتی. ٹھیک ہے، اس نے جھوٹا قرآن اٹھا دیا، ٹھیک ہو گیا، طلاق نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اب بات بڑی عجیب سی آ گئی. بات یہ آئی کہ بات میں
کھل کے سب کے سامنے آ گئی پنچایت میں. لڑکی کہتی ہے, لڑکی کو خوف خدا ہوا, اس نے کہا جس نے طلاق دی ہے میں ایڈمٹ کرتی ہوں, ایکنالج کرتی ہوں اس نے مجھے طلاق دے دی ہے. وہ کہتا ہے نہیں میں نے طلاق نہیں دی, یہ جھوٹ بولتی ہے, گواہ بھی کوئی نہیں ہے. کیا کیا جائے؟ اگلے جمعے پہ چھوڑ دیا جائے بات کو. اب بات کروں گا, آپ نے کہنا مولوی صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں, ان کے قول و فعل میں تضاد ہے. یہ ہاں اس کا ضابطہ, اب آپ نے بات خود چھیڑی ہے, میں نے نہیں چھیڑی, میں تو اٹھنے لگا تھا. اب آپ نے خود بات چھیڑی ہے, آپ پھر سنیے بیٹھ کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک ضابطہ اور قاعدہ اور کرینہ جو مقرر فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا البینۃ علی المدعی, گواہ دینا مدعی کا کام ہے. گواہ دینا کس کا کام ہے؟ لڑکی کہتی ہے مجھے طلاق دی, وہ دو عادل شاہد گواہ لے کے آئے, اسے طلاق دی. اگر وہ نہیں دے سکتی والیمین علی المدعی علیہ, اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم دینا جو ہے وہ کس کا کام ہے؟ مدعی علیہ کا کام ہے. لڑکی کے پاس گواہ نہیں ہے, وہ کہتی سے بند کمرے میں طلاق دی ہے, وہ کہتا ہے میں نے نہیں دی. قدان اور دیانتاً طلاق مغلظہ جو ہے وہ تو ہو جائے گی, لیکن جب شوہر نے قسم دے دی ہے تو بیوی کو اسی کے پاس رہنا پڑے گا. کس کے پاس رہنا پڑے گا؟ اس کے پاس گواہ نہیں ہے. لیکن بیوی کے لیے اس کا حل یہ ہے کہ اس کو تو پتہ نہ طلاق دی ہے, اگر اس کو ماں باپ فورس کرتے ہیں ادھکاری وسنا ہے تو جانا نہیں کتنے, تینوں وڑ دیں گے تو کدھر گئی اتھی بس, پھر تو وہ مجبور ہے, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اگر اس پر پریشر نہیں ہے, لڑکی پر پریشر نہیں ہے, تب اس کو راستہ اختیار کرنا پڑے گا. ڈسولوشن آف دا میرج اینڈ دا کینسلیشن آف دا میرج, خلا, تنسیخ نکاح کا. وہ اس کے گھر نہیں جائے گی, اس کے گھر وہ جانتی ہے کہ جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی ناجائز ہوں گے, حرام ہوں گے, اور یہ شوہر میرا نہیں ہے, غیر ہے, زندگی پر گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ وہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر دے. یس ہاں جی جی, وہ میں ویسے حدیث میرے پاس موجود ہے, زبانی میں بتا دیتا ہوں کہ رسالت ماں علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اگر جماعت اقامت کہہ دی جائے اور جماعت کھڑی ہو جائے تو سنتیں چھوڑ دیں. سنتیں کیا کر دیں؟ صرف فجر کے بارے میں فقہا نے کہا ہے کہ اگر فجر کی نماز آپ کو پتہ ہے کہ لمبی ہوتی ہے نماز فجر کی, امام اگر لمبی جماعت کرواتے ہیں تو پھر آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں, وگرنہ وہ بھی اجازت آپ کو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ ہے کہ لڑکی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تو فسق نکاح کی طرف آ جائے گی, خلا کی طرف نہیں جائے گی. ہمارا عدالتوں سے بھی تصادم ہے, ہمارا تصادم ہے, علماء کا تصادم ہے. خلا کا ایک ہی قاعدہ ہے, شوہر کو بلا کے طلاق دلوائی جاتی ہے. ہمارے کورٹس شوہر کو بلائے بغیر خلا دیتے ہیں. پھر بات کریں آگے. چینج وہ کرتی ہے, پر میں نے اس چند دن پہلے میں نے پڑھا کہ جی طلاق نہیں ہوتی, خلا نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو ڈسولوشن آف میرج کا جو ہے, کینسلیشن آف میرج کا آپ کو دعویٰ دائر کرنا پڑے گا, طلاق کا دعویٰ, تنسیخ نکاح, فسخ نکاح کا دعویٰ دائر کرنا پڑے گا. سادگی ہے ہمارے عوام کی کہ وہ خلا کا دعویٰ دائر کر دیتے ہیں اور شوہر آتا نہیں, طلاق دیتا نہیں, اور از خود عدالتیں جو کرتی ہیں. لیکن افتخار صاحب بتا رہے ہیں کہ سم چینجز ہیو بین ٹیکن پلیس, کچھ جو ہے وہ تبدیلیاں آ چکی ہیں. مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. بات کیا خلا کے اندر شوہر کو بلانا پڑتا ہے, سنتے ادا فرما لیجیے 2 بج گئے.